صاحب آپ صدارت فرما رہے ہیں اور صدر محفل کی تقریر آخری ہوتی ہے. اگر آپ ہمارے ڈیکورم کو پسند کریں تو پروگرام کے اینڈ تک آپ تشریف رکھیں. نہیں بیٹھیں گے ڈاکٹر تھینک یو سو مچ. تالی مار دیں ڈاکٹر صاحب کیونکہ بار بار ڈاکٹر صاحب کی طرف سے ہم بٹھا لیں گے ڈاکٹر کو. بہت شکریہ عزیز دوستوں کہ آج پاکستان کی سول سوسائٹی اور پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کی جانب سے آج کے اس نیشنل ڈائیلاگ کا یہ میں سمجھتا ہوں ایک تاریخی اجتماع ہے کہ معاشرے میں جتنی گھٹن ہے، آج شہری آزادیاں ختم ہے، پریس فریڈم ختم ہے، انسانی حقوق ختم ہیں، اور ان حالات میں سانس لینا اور آواز اٹھانا بھی جرم بنا ہوا ہے. تو ہم نے کوشش کی کہ پہلا پتھر پھینکا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آج کی یہ نشست جو ہے وہ آگے جا کر پاکستان کے مختلف شہروں میں جب چارٹر آف ڈیموکریسی نیو چارٹر آف ڈیموکریسی کے حوالے سے بات آگے بڑھے گی تو یقینی طور پر انشاءاللہ تعالی ہم اپنا مقصد بھی حاصل کریں گے. تو اس لیے آج مجھے پرانے وہ تمام ادوار یاد آ رہے ہیں جب پی ایف جے نے 77 میں جس طرح ایک گھٹن زدہ ماحول میں آگے بڑھی، جب مشرف کا دور تھا تو سول سوسائٹی، وکلاء اور پی ایف جے کا یہ ایک جنم کا ساتھ ہے. اور آج اس انداز میں پاکستان کی تمام پولیٹیکل پارٹیز نے پی ایف جے کی اس دعوت پر یہاں شرکت کی. میں سمجھتا ہوں اور پر امید بھی ہوں، جس طرح ملک ایوب صاحب نے کہا کہ راستہ کھٹن ضرور ہے، لیکن اب سب اداروں کو بھی اور پولیٹیکل پارٹیز کو بھی یہ احساس ہو چکا ہے کہ جب تک پاکستان میں ڈیموکریسی اصل صورت میں نہیں ہوگی تو پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا. بہت سے تجربات ہو چکے، کبھی ایک تجربہ آیا، کبھی دوسرا آیا، اور میرا خیال ہے کہ جب تک پاکستان کی وہ پولیٹیکل پارٹیز جو اب بھی ڈائیلاگ کا راستہ اختیار کرنے سے گریزاں ہیں، جو اب بھی یہ سمجھتے ہیں کہ آئسولیشن میں آگے بڑھا جا سکتا ہے، میرا خیال ہے انہیں بھی اب ادراک ہو جانا چاہیے کہ پولیٹیکل اپروچ کیا ہوتی ہے. مجھ سے سارے سینئر لوگ بیٹھے ہیں، بابر صاحب چلے گئے ہیں، ہم اسٹوڈنٹ تھے کہ جب پی این اے کی موومنٹ چل رہی تھی، اس کے نتیجے میں بھٹو صاحب کو پھانسی ہوئی اور مارشل لا لگا، تو پھر وہی جماعتیں جو پی این اے میں شامل تھی انہوں نے سر جوڑ کر جب بیٹھی کہ بھائی اب پاکستان کو واپس جمہوریت کی پٹری پر کیسے لانا ہے، تو انہوں نے پیپل پارٹی کو، بیگم نصرت بھٹو صاحب کو دعوت دی کہ آپ بھی ایم آر ڈی کا حصہ بنیں. ذرا تصور کریں کہ پیپل پارٹی کے وہ کارکن جو پریکٹیکل سمجھتے تھے کہ بھٹو کی پھانسی کے ذمہ دار پی این اے ہے، ان کے لیے کتنا مشکل ہوگا یہ سوچنا بھی. ان حالات میں پارٹی قیادت کو جب یہ کہا جاتا تھا پارٹی ورکر کی طرف سے کہ آپ بھٹو کے قاتلوں کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے، لیکن بی بی شہید کا بھی ایک بڑا اچھا مقولہ ہے کہ جمہوریت بہترین انتقام ہے. تو پھر یہ ایک راستہ نکالا گیا کہ ایم آر ڈی کی ساری قیادت باضابطہ طور پر اعلان کر کے تعزیت کے لیے بیگم نصرت بھٹو صاحبہ کے پاس گئی، تاکہ پیپل پارٹی کے ورکر کو یہ میسج آ سکے کہ نہیں بھائی یہ ہمارے دکھ درد میں بھی شریک ہے. اور پیپل پارٹی اتنا بڑا سانحہ بھول کر جمہوریت کے لیے آگے بڑھی، اور پھر آپ نے دیکھا. تو اس لیے میرا اپنا خیال یہ ہے کہ جو سبق پیپل پارٹی اور نون لیگ نے 90 کے بعد 2006 تک سفر کیا تھا اسے سیکھا. میری دعا ہے کہ پی ٹی آئی بھی یہ سبق سیکھ لے اور پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ ایک ٹیبل پہ بیٹھے
اور اس ملک کے آگے بڑھنے کا ایک ہی راستہ ہے. میں امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اگر سول سوسائٹی ہمارے ساتھ مل کر اسی طرح کام کرتی رہی تو تمام جماعتیں ایک ٹیبل پر بھی آئیں گی اور نیا چارٹر آف ڈیموکریسی بھی انشاءاللہ سائن ہوگا. تھینک یو سو مچ. میرے مالک صاحب بیٹھے ہیں, don't worry. سر میں 5 بجے 5 بجے سے پہلے ہم نے ختم کر دیں گے. ہم ایکچولی اب دیکھیں میں نے 3 منٹ کے اندر بات